یہ پیسے مسلمانوں کو ان کی زیادہ ضرورت ہے، اور مدینہ کے یتیم بچوں کو، غریب بچوں کو زیادہ ضرورت ہے، وہ پیسے اٹھائے بیت المال میں جمع کر دیے اور کہا کہ حلوے کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کے امیر، ان کو کہتے ہیں امارت۔ ان طرف سکے پھکے نعرے نے، چودراہڑ کے مسئلے ہیں، بس چودراہڑ کے اوپر پہلے کروڑوں روپے لگاتے ہیں، پھر اربوں روپے کماتے ہیں، اور ملک اسی جگہ پہ پر روزانہ کہتے ہیں یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ اگر 4-5 منٹ خبریں سن لیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پوری دنیا بھوکی مر گئی۔ حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ یہ حالات نہیں ہے، تاریخ ہی نہیں مسلمانوں کی واللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے، یہ اسکول کی کتابوں میں عام لکھا ہوا ہے۔ یہ واقعہ جب پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ فلانی جگہ ایک بوڑھی اماں رہتی ہے، نابینی ہے، اس کی کوئی خدمت نہیں کرتا ہوگا، عمر تو جا اس کی خدمت کر کے ابو بکر سے اس نیکی میں تو آگے بڑھ جا۔ اور عمر بھی جانتے تھے کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن مقابلہ ابو بکر سے کیا حضرت عمر نے، نیکی مالداری میں نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مال میں دیکھنا ہو تو اپنے سے کمتر کو دیکھو، جب کمتر کو دیکھو گے اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اگر تمہارے پاس کچے مکان ہیں تو جھوپڑیوں والوں کو دیکھ لو، اگر تمہارے پاس جھوپڑیاں ہیں تو ان لوگوں کو دیکھ لو جن کے مکان نہیں ہیں، اگر پاؤں میں جوتے نہیں تو ان کو دیکھ لو جن کے پاؤں نہیں ہیں، اگر تن کے اوپر کپڑے سادہ ہیں تو ان کے جسم کو دیکھ لو جن کو نظر نہیں آتا۔ تو اگر صحت ہے، مالداری نہیں ہے، تو ہسپتال میں جا کر مریضوں کو دیکھ لو کہ جو تھوڑی تھوڑی سانس لینے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں، اور ہمارے اوپر کوئی کھپت نہیں ہے اور ہم بڑے سکون سے سانس لے رہے ہیں، اور کبھی زبان سے اللہ کی ناشکری نہیں نکلے گی۔ لیکن جب ہم نے گاڑی والے کو دیکھنا ہے، گاڑی والے نے 40 لاکھ والی گاڑی کو دیکھنا ہے، اس نے آگے کروڑ والی کو دیکھنا ہے، اس نے آگے 10 والی کو دیکھنا ہے، تو کبھی وہ انسان شکر ادا نہیں کر سکے گا۔ اور فرمایا کہ دین کے اندر اگر دیکھنا ہے تو اپنے سے بڑے آدمی کو دیکھو۔ ہماری بات قسمتی یہ ہے کہ دین کے اندر ہم دیکھتے ہیں چور کو، اور دیکھو جی فلانا آدمی نمازیں بھی پڑھتا، چوریاں بھی کرتا ہے، او خدا دے بندے تو فلانے بندے نے ضروری دیکھنا، تو کسی اللہ والے نے دیکھنا، تو نبی نے دیکھ لے، نبی نے نماز پڑھی۔ ہاں جی جناب آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ دیکھو یہ قاری کی کچھ نہیں کرتے، تم نے قاریوں کو ضروری دیکھنا، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب سمجھ کے پڑھو۔ یعنی دین کے اندر ہم ہمیشہ اس آدمی کو دیکھتے ہیں جو کرپٹ ہوتا ہے، اور پھر خود عمل نہیں کرتے، اس کو نشانہ بنا کر اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں۔ کئی دفعہ بات ہوئی اس بات پہ کہ یار نماز پڑھا کرو، کہتے ہیں کر صاحب معاملات اچھے ہوں تو نماز کافی ہے، نماز کی ضرورت نہیں، تم اپنے معاملات صاف کرو، ٹھیک ہو گئی، ایک پاسے ہو گئی۔ اب آگے نمازیوں کی باری، جناب آپ نماز پڑھتے ہیں، معاملات اچھے کر لو، اور نماز سارے گناہ معاف کروا دیتی۔ نہ وہ درست ہیں نہ وہ درست ہیں، یاد رکھنا، اچھے معاملات سے نماز معاف نہیں ہوتی، اور نماز سے حقوق العباد نہیں گرتے۔ نماز بھی ضروری ہے اور حقوق العباد بھی ضروری ہے۔ دین ایک چیز کا نام نہیں ہے، دین انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق گزارنے کا نام ہے۔ ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے نا، دین اس کو کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھ کر اماں کے گھر گئے، پوچھا کہ کیسے آئے بیٹا؟ کہا گھر کی صفائی کرنے کے لیے، پانی بھرنے کے لیے۔ کہا کہ بیٹا ایک شخص آیا تھا، وہ سارا کام کر کے چلا گیا۔ میرا مؤدبانہ گزارش ہے میرے دوستو، اپنے دائیں بائیں یتیم بچوں کی دیکھ بھال کیا کرو، اپنے بھتیجوں کی دیکھ بھال کیا کرو، اگر یتیم، بیوہ عورتوں کا خیال کیا کرو، ان لوگوں کا خیال کیا کرو جو مانگتے نہیں، جو مفلس ہیں، تنگ دست ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو خود جا کر دیا کرو۔ ہمارے ہاں تو جو تعریف کرے چو صاحب تھوڑا ابا بڑا دیندہ رہا، تھوڑا دادا بڑا دیندہ رہا، تسی تو بڑے سخی، یہ بڑے اچھے خاندان دے لوگ، یہ
ذرا ساڈا بھی خیال کرو تو انہوں بڑے پڑھ کے دینے جڑا بیچارہ فاقے گزار رہا ہے لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تعاون اس سے کرنا چاہیے، اس کو تلاش کر کر اللہ واسطے اس کو دے کر۔ اور یاد رکھنا مانگنے والا آدمی کبھی بھوکا نہیں مرے گا، انہیں تو مانگ ہی لینا اپنا، لیکن جو لوگ مانگتے نہیں ہیں، مفلس ہیں، تنگ دست ہیں، کاروبار نہیں چل رہے، مقروض ہیں، قرضوں کے اندر چکڑے ہوئے ہیں، اصل تعاون ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور پھر جب زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ کے اندر اپنی بہنوں کو دیکھو، زکوٰۃ کے اندر اپنے سکے بھائیوں کو دیکھو۔ بیٹے کو نہیں دے سکتے، باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بھائی کو یا بہن کو زکوٰۃ دے دوں، رشتہ دار کو؟ فرمایا دوگنا ثواب ملے گا، ایک ثواب اس کی مدد کرنے کا، دوسرا ثواب اس کے کام آنے کا۔ تو حضرت عمر واپس آ گئے، کہا کہ آج فجر کی نماز پڑھ کے چلا جاؤں گا، فجر کی نماز پڑھ کے چلے گئے۔ کہا کہ بیٹا آج بھی لیٹ ہو گئے۔ اگلے دن رات کو سوتے ہوئے کہا کہ آج رات 2 بجے جاؤں گا، دیکھیے 2 بجے اٹھے، مدینہ سے باہر گئے، جھوپڑی میں گئے، کہا ماں آج تو مجھے نمبر مل جائے گا۔ کہا بیٹا صفائی ہو گئی ہے، وہ بچہ جو نا وہ کنویں سے پانی بھرنے گیا ہے تو باقی ضرورت نہیں۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ عمر تو یہ کام تو نہیں کر سکا، اس کو تو دیکھ لو وہ ہے کون۔ کہتے ہیں میں مدینہ کے چوک میں کھڑا ہو گیا، دور سے ایک شخص آ رہا ہے اندھیرے میں، اس نے مجھے دیکھا، اپنے اوپر چادر ڈال لی کہ نیکی کرتے ہوئے کوئی دیکھ نہ سکے، صرف اللہ کو پتا ہو نیکی کا، یا کرنے والے کو پتا ہو، تیسرے آدمی کو پتا نہ ہو۔ اصل نیکی بھی یہی ہوتی ہے۔ تو جب میرے پاس سے گزرنے لگا، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، میں نے کہا نمبر تو لے گیا ہے لیکن مجھے اپنے چہرہ دکھا دو۔ کہنے اس نے سر ہلایا، کہنے لگے جب میں نے چادر اوپر منہ سے ہٹائی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس وقت کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے مسلمانوں کی ہسٹری میرے بھائیوں۔ یہاں تو خلیفے نے تو کیا خدمت کرنی ہے، یہاں تو 17ویں گریڈ والا افسر ہی نہیں بندے دے قابو آنا، بلکہ وہ بھی دور دی بات ہے، جڑے چھوٹے چھوٹے ہوندے نے وہ بھی نہیں قابو آندے، وہ بھی کنٹرول تو باہر ہو جاندے نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے سامنے میں تو دعا کردا ہوں کہ یا اللہ گورنمنٹ دے ملازماں نہ ساڈا واہ نہ پائیں، یہ دعا کردا ہوں۔ اللہ دی قسمیں رول دیندے نے بندے نوں، رول دیندے نے بندے نوں، بندے دا دل نہیں کردا کہ خودکشی کرن دا، ورنہ آخری حد تک بندہ چلے۔ کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے، لیکن ہماری اسلام کی جو ہسٹری ہے وہ انسانیت کی عزت ہے، خدمت ہے، اس کے علاوہ ہماری ہسٹری نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے جہنم ایسے نہیں بنا دی، بڑے پتھر دل لوگ جہنم میں جائیں گے جو انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں، انسانیت کو تنگ کرتے ہیں اور انسانیت کو ستاتے ہیں، ان کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں اور ان کی زمینوں کے اوپر، ان کے ہاتھوں کے اوپر قبضے کیے جاتے ہیں، ان کی پراپرٹیاں ناجائز طریقے سے اپنے نام لگاتے ہیں۔ جہنم اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ دوسرے حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا کہ اعزت علی الکافرین، کہ یہ کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہوں گے۔ جب میدان لگا کھڑے ہوئے، حضرت عمر آئے کہ یہ آپ لڑائی کے لیے صبر کریں اور صلح صفائی کے ساتھ معاملہ کریں۔ حضرت ابوبکر نے کہا دین کی بغاوت ہو رہی ہو، میرے نبی کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو۔ کہتے ہیں حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر آگے بڑھے، حضرت عمر کو زور سے ہاتھ مار کر زمین پہ گرایا اور کہا کہ اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، کہ زمانہ جہالیت میں تو بڑا طاقتور تھا اور اسلام کے اندر تو آ کر کمزور بزدل ہو گیا۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، اور پھر لشکر تشکیل دیے اور اس وقت کے جو منکرین زکوٰۃ تھے ان سے لڑائی کی، جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا ان کی صفائی کی، اور آج تک یہ دین باقی ہے، وہ ابو بکر صدیق کی اس قربانی کی وجہ سے باقی۔ سورۃ النور کے اندر واقعہ آتا ہے، یہ بھی ہمارے لیے بڑا پیارا واقعہ ہے، اس کے اندر ہمارے لیے بڑا سبق بھی ہے میرے بھائیوں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگا، حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، زنا کا بہتان لگا،
بہتان لگانے والے منافق تھے، لیکن بہتان اتنی زور سے لگایا کہ کچھ اپنے بھی ملوث ہو گئے۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک رشتہ دار تھا جس کا نام تھا حضرت مصطح، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مہینے کا ان کو راشن دیتے تھے، یعنی غریب تھے وہ حضرت مصطح۔ مہینے کے بعد ان کے گھر کا جتنا سودا وغیرہ ہوتا تھا وہ لا کر ان کو دیتے تھے، اور ان کو خرچہ مہینے کا پورا ان کو دیا کرتے تھے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ کام تھا۔ جب بیٹی پہ بہتان لگا، ظاہری بات ہے ہماری بیٹی پہ کوئی لگائے تو ہمارا دل نہیں کرتا اس سے بولنے سے، بلکہ دل کرتا ہے اس کو ویسے مارتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے قرآن اتارا، حضرت عائشہ کی پاک دامنی نازل کی۔ جب حضرت عائشہ کے بارے میں پتہ چل گیا کہ حضرت عائشہ کے اوپر بہتان لگا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے عہد کر لیا کہ آج کے بعد میں اس کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا۔ یاد رکھنا دوست، آج کے بعد میں اس کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا، یہ حضرت ابوبکر نے کہا۔ تو اللہ نے قرآن اتارا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ جو لوگ فضل والے ہوتے ہیں، بڑے دل والے ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، عظمتوں والے ہوتے ہیں، بلندیوں والے ہوتے ہیں، وہ کسی کی غلطی کی وجہ سے ان کے رزق کو بند نہیں کرتے۔ کسی کی غلطی، یعنی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کے ساتھ 500 یا 1000 کا تعاون کر رہے ہیں، اگر وہ موٹر سائیکل تیزی سے نکل گیا تو کہتے ہیں آج کے بعد اس کو نہیں دینا، یا اس نے ہماری بات نہیں سنی، کوئی مولوی صاحب ہے اس نے بات نہیں سنی، آیا دفعہ اس کو عید نہیں دینی، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نے جن کو دینا ہے اپنی شان دیکھو، اپنا مرتبہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ وہ تمہیں کیا کر رہا ہے، تم یہ دیکھو میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں اور اس دینے کا اجر مجھے اللہ نے دینا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، حضرت ابوبکر کو پہلا جو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا فضل والا، عزت والا، عظمت والا، اور آگے فرمایا کہ نبی ابوبکر کو کہہ دو کیا ان سے تعلق کو بحال کر کے پسند نہیں کرتے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ آیت سنی کہا نعم نعم نعم، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے پہلے اس کے 500 درہم یا 500 دینار مہینے کا وظیفہ تھا، بعد میں 1000 درہم ان کا مہینے کا وظیفہ لگا دیا۔ اس لیے بھائیو اس آیت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہم جس معاشرے کے جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں، اگر کوئی غریب آدمی ہمیں تنگ کرے، غریب آدمی ہمیں تکلیف پہنچائے، ہم جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو اس کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ عزت کرتے ہیں یا اس کی امداد کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ہمیں وہ بند نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور جب یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں اللہ اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ یہ بالکل بھی نہ سوچو کہ فلانے آدمی نے میرے ساتھ کیا کیا، تم یہ سوچو کہ دینے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ نے مجھے اس کا پھل دینا ہے۔ جب یہ کرو گے زندگی میں کبھی نیکی سے تم باز نہیں ہوگے۔ مثال کے طور پر بھائی فوت ہو جاتا ہے، بچے یتیم ہیں، بھابھی لڑتی ہے، اب بھابھی کو جب دیکھیں گے تو دل نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ کوئی اچھا تعلق کریں۔ یہ بڑی عجیب سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ پہلا حق تمہارے صدقے کا، تمہاری زکوٰۃ کا وہ بھتیجے ہیں، ان کو دو۔ تم نے یہ نہیں دیکھنا وہ تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تم نے یہ دیکھنا میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکو کہ ہمارا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، دنیا کیا چاہتی ہے یہ نہیں دیکھنا۔ اگر اللہ کو دیکھیں گے تو کبھی نیکی میں دشواری نہیں ہوگی، اور اگر اللہ کو نہیں دیکھیں گے تو مشکل ہی مشکل ہوگی۔ ہمارے یہاں دوست اللہ نے پڑھتے رہتے ہیں، وہ اکثر وہ بیچارے بڑی مشکل سے کبھی مہینہ 2 مہینے پڑھتے ہیں، بعد میں چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ ان کو تنگ اتنا کرتے ہیں کہ ان کا دل نہیں کرتا دوبارہ پڑھنے کو۔ میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ اگر تم نے لوگوں کے لیے پڑھنی ہے پڑھو، پھر نہیں پڑھ سکو گے۔ اگر اللہ کے لیے اللہ کی اذان پڑھنی ہے، اللہ کا نام بلند کرنا ہے، پھر لوگوں کی باتوں کی کبھی پرواہ نہ کرو۔ وہ کبھی کہتے ہیں یہ غلطی ہے، کبھی یہ ہے، کبھی یہ ہے،
اور وہ تنگ آ کر بیچارے چھوڑ جاتے. لیکن اگر نیت درست ہو کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، انسان لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا. اسی طرح سے آخری بات، ٹائم ہو گیا انشاءاللہ یہاں سے آگے چلیں گے. تو میرے بھائیوں، صرف خلاصہ پوری تقریر کا یہی ہے کہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر باتوں کی معلومات ہونی چاہیے اور ان کے مقام کو سمجھنا چاہیے، اور جو ان کو مقام ملا کس وجہ سے ملا وہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ کو راضی کیا، اللہ نے یہ مقام دیا، تو ہمیں بھی اللہ کو راضی کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی زندگی میں بھی فائدہ ہو اور موت کے بعد بھی فائدہ ہو. وآخر دعوانا